ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے حادثات کو سن کے، اور واقعاً اس حادثے نے بھی بہت زیادہ دلوں کو مجروح کیا، اور یقیناً یہ خود ایران کے لیے بھی ایک بہت سمجھیے کہ ایک ساکھ کی بات ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ لہذا ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ ایران بدلہ لے گا تو بالکل غلط نہیں ہے، بدلہ لے گا، اور کہہ دیا ہے خامنئی صاحب نے کہ اسرائیل اب بدلے کی کارروائی کے لیے تیار رہے، اور ہم ایسا بدلہ لیں گے کہ جو اس کے بعد اب اسرائیل سر بھی نہیں اٹھا پائے گا، اور یقیناً اب ایسے ہی کچھ حالات اور ایسے ہی کچھ بدلے کی ضرورت ہے، ورنہ جو حکومت، جو ظالم 10 مہینے سے ان مظلوموں کا خون بہا رہا ہے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے بچوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا طریقہ ہے، جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کبھی بھی جنگ میں اسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، جنگ کے موقع کے اوپر مسجدوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، چرچ اور عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، خود سویلین کو جو آبادی والی جگہ ہوتی ہیں ان کو نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کی اچھوتی اور اکلوتی جنگ ہے کہ جہاں کے اوپر روز اسرائیل ان آبادیوں کے اوپر بم برسا رہا ہے، عبادت گاہوں کو منہدم کر رہا ہے، اسپتالوں کے اوپر بم برسا رہا ہے، اور دنیا جو ہے تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اور خاص کر کے اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی قصوروار ہے تو یہ علاقے کے، جو ایریے کے یہ عرب ملک ہیں، یہ سب سے زیادہ خطاوار ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت جو خطاوار ہیں یہ عرب ملک، کہ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی حرکت ہوتی اور تھوڑی سی بھی حس ہوتی، تھوڑا بھی احساس ہوتا، ان کا ضمیر کچھ بھی زندہ ہوتا، تو آج یہ مسلمانوں کی حالت نہ ہوتی غزہ میں۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ اگر یہ مدد نہیں کریں گے تو یہ مقاومت سے اور قیام سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جو 10 مہینے تک اپنی بستیوں کو، اپنے گھروں کو اجڑتا دیکھ کے بھی پیچھے نہ ہٹے تو آگے کیا پیچھے ہٹیں گے؟ اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اور مقاومت کی قوت اور طاقت میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا آج دنیا کہہ رہی یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ایران کے اندر گھس کے مار دیا، یہ کوئی نئی چیز تھوڑے ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے واقعات ہوئے، ابھی اسرائیل میں ابھی 10 دن پہلے ہی اسرائیل کے اندر جا کے تل ابیب میں، خود اسی یمن کی طرف سے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک ڈرون جاتا ہے اور تل ابیب میں جا کے امریکن ایمبیسی کے بالکل بغل میں جا کے اٹیک کر کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، اگر تہران میں ہو گیا تو کوئی تعجب کی بات تھوڑے۔ امریکہ میں صدر تقریر کر رہا ہے اور سامنے سے اس کو گولی مار دی جاتی ہے، سامنے سے، اور کان کو چھو کے گولی چلی جاتی ہے، کان کو چھو کے گولی چلی جاتی ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں نہ جانے کتنے اس طریقے کے حالات واقعات ہوئے۔ ہمارے یہاں ملک میں ہمارے ہی ملک کے پردھان منتری کو انہی کے گارڈ گھر سے نکل رہے ہیں اور سامنے سے بھول دیا۔ یہ سب تاریخ ہے، تو کوئی اگر ہوا ہے تو اس میں ایک طرف سے آج یہ درشانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کمزور پڑ گیا ہے، اور ایران بہت کمزور ہو گیا ہے، اور اس کی انٹیلیجنس فیل ہو گئی ہے، اور یہ دیکھو یہ اس کی دلیل ہے۔ دنیا میں اس طریقے کے حالات اور واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اصل ہے خود قیام، اصل ہے مقاومت، اصل ہے جمے رہنا، اصل ہے ڈٹے رہنا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے، کوئی بھی تحریک دنیا میں، کوئی بھی انقلاب، اگر آپ کہیں پر بھی بدلاؤ چاہتے ہیں تو بغیر قربانی کے وہ انقلاب کامیاب نہیں ہوا۔ بغیر قربانی کے وہ تحریک آگے نہیں بڑھی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایک تحریک کو آپ بتا دیجئے، یہ قربانیاں، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ قربانیاں ہی سبب بنیں گی اس انقلاب کو کامیاب ہونے میں، اس تحریک کو آگے بڑھنے میں۔ اس لیے کہ جتنا قربانی دینے کا جذبہ قوم کے اندر ہوگا اتنا ہی وہ تحریک مضبوط ہوگی۔ جتنا شہادت کا جذبہ، جتنا قربانی کا جذبہ، جتنا فداکاری کا جذبہ، وہ قوم اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ آج بیچارے یمن والوں کو کیا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ 2 دن پہلے کہ پیروں میں چپل تک نہیں بیچاروں کے، پوری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، یو این ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اس کے باوجود آج دنیا کے سپر پاور امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل اور یہ اور وہ دنیا کے جتنے ہیں، ہمت ہے تو آؤ ہمارے راستے سے گزر کے دکھاؤ،
اگر تمہارا جہاز اسرائیل جا رہا ہے تو ہمارے اس نشانے سے بچ کے نہیں جا سکتا ہے. جب تک تم غزہ کے مظلوم عوام کے اوپر یہ بمباری بند نہیں کرو گے اور ان کا خون بہانا نہیں بند کرو گے، اس وقت تک ہمارے حملے جاری رہیں گے. اور جو بھی اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والا یا وہاں تک سامان لے جانے والا جہاز ہوگا، اس کو ہم نشانہ بنائیں گے. باقی ہم کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. اور جو کچھ کہا انہوں نے کر بھی دیا. اس کے مقابلے میں ان امریکہ نے، برطانیہ نے مل کے کہا کہ ہم یہاں حملہ کریں گے، وہاں حملہ کریں، کیا بھی. لیکن اس سے ان کی ہمت میں ان کے کہیں سے فرق نہیں آیا، کہیں سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے، اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. تو کوئی بھی دنیا کی تحریک ہو، کوئی بھی انقلاب ہو، بغیر قربانی کے آج تک دنیا کی کوئی تحریک اور کوئی انقلاب کامیاب نہیں ہوا. انشاءاللہ یہ جو غزہ کی قربانی ہے، یہ جو عوام وہاں کے اوپر جو بے گناہ عوام یہ جو ماری جا رہی ہے، یہ جو بچے اس طریقے سے ان کا بچوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے، عبادت گاہوں کو ویران کیا جا رہا ہے، تو یہ قربانی بھی ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ. اور میں نے عرض کیا